ہم لوگ تجارت اور زراعت وغیرہ مختلف ذرائع سے روپیہ پیسہ کمانے میں جتنی محنت اور کوشش کر کے اس کو جمع کرتے ہیں وہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے کچھ ذخیرہ اپنے پاس محفوظ رہے تاکہ ضرورت کے وقت کام میں لایا جا سکے۔ نامعلوم کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے، لیکن جو اصل ضرورت کا وقت ہے اس کا پیش آنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی یقینی ہے کہ اس وقت صرف وہی کام آئے گا جو اپنی زندگی میں خدائی بینک میں جمع کرایا گیا ہوگا۔ اس کی طرف ہم لوگ بہت ہی کم التفات کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی کتنی ہی زیادہ ہو جائے، بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر اپنے پاس سرمایہ نہ رہے تو اس وقت محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے، مانگ کر بھی زندگی کے دن پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں ہے۔ وہاں صرف وہی کام آئے گا جو ذخیرے کے طور پر آگے بھیجا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی ایسا ذلیل اور ضعیف لایا جائے گا جیسا کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا، میں نے تجھے مال عطا کیا، تجھ پر اپنی نعمتیں برسائی، تو نے ان سب انعامات میں کارگزاری کی۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے خوب مال جمع کیا، اس کو بڑھایا اور بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں، میں وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ارشاد ہوگا، مجھے تو پہلے وہ بتا جو تو نے زندگی میں ذخیرہ کے طور پر آخرت کے لیے آگے بھیجا۔ وہ پھر اپنا پہلا کلام دہرائے گا، چونکہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ ایسا نہ نکلے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہو، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ذخیرہ اپنے حساب میں جمع کرایا، کیا چیز کل کے لیے بھیجی، اور آدمی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مال چھوڑا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ گیا وہ اس کا مال نہیں بلکہ یہ اس کے وارث کا مال ہے۔